نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 96 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ سورہ ہود مکی سورہ ہے اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے قریش کی ظلمات اور سختیاں بہت بڑھ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے مشکلات ہو رہی تھی مکہ میں رہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس اور سورہ ہود تقریباً اسی زمانے میں نازل فرمائی۔ تو ان سورز میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ توحید کا پیغام بھیجا، بہت سے عقلی دلائل دیے، بہت سے کائنات کے دلائل دے کے سمجھایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی بتائے پچھلی اقوام کے جن کے انبیاء کرام دین کی دعوت لے کر آئے اور انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ دشمنی کی اور اللہ کے پیغام کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مہلت پوری ہوئی تو عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہے اس میں۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے لیے جہاں ڈراوا ہے اور ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج یہ مشکل وقت ہم پر ہے، لیکن بہت سے انبیاء کرام اور ان کی قومیں اس چیز سے گزری ہیں اور آخر کار اللہ کی مدد آئی ہے ان کے پاس۔ اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں اب آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر بلا کر اور پھر فرعون کے پاس بھیجا اللہ کا پیغام لے کر، تو اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو انہوں نے یعنی کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، یعنی کہ سرداروں نے بھی، فرعون نے بھی انکار کیا اور سرداروں نے بھی اسی کی پیروی کی، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت دین کو ٹھکرا دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات اور سلطان مبین دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دو چیزیں دے کر بھیجی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں اس کے کچھ مختلف تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 آیات بینات دی تھی، تو اس کا ذکر بنی اسرائیل 101 میں ہے، جو بیک وقت ساری کی ساری بیک وقت نہیں ثابت ہوئی تھی۔ عصا اور ید بیضا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو پھر جب فرعون نے انکار کیا، پھر کئی سالوں تک ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام رہے اور فرعون سے واسطہ پڑتا رہا اور یہ ایک طرح سے حجت اور بحث چلتی رہی۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر سزا کے طور پر کئی بار قحط سالی بھیجی ان کی طرف، اور ان کے پاس نقص من الثمرات، ان کے پاس جو پھلوں کی فراوانی تھی، تمام طرح کے ان کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، اس میں کمی ہو گئی، اناج میں کمی ہو گئی، ثمرات میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو نقص من الثمرات یہ بھی ایک طرح سے عذاب کے طور پر ان کے پاس کمی آئی. پھر طوفان، کئی بار طوفان آئے ان کے پاس، اور جراد، ٹڈی دل. ٹھیک ہے، بہت سے ٹڈی دل آئے. ٹڈی دل آپ کو پتہ ہے جب آتے ہیں تو وہ کھیتوں کو اور تمام ہریالی کو تباہ کر دیتے ہیں. تو ٹڈی دل آئے بہت سے. پھر قمل جو ہے وہ جوؤں، چھوٹی چھوٹی جوؤں کی طرح کی چیزیں ان میں بہت کثرت سے ہو گئی، ہر چیز میں جوئیں ہونے لگی. پھر دفادے جو ہے وہ مینڈک، ہر طرف مینڈک پھیل گئے. دم، خون، پانی میں خون آنے لگا، دریا میں دریا کا رنگ خون کی طرح ہو گیا. یعنی کہ بہت سی ایسی واضح نشانیاں ہوئی جو کہ فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے ایک طرح سے ان کو جگانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ واضح طور پر جانتے تھے کہ یہ ہم پر عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. اسی طرح سلطان المبین کیا ہے؟ سلطان المبین کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ دیکھیے، جب عربی زبان کا جو ایک قاعدہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب واو آتا ہے تو پہلی چیز دوسری چیز سے الگ ہوتی ہے مگر عمل سیم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں مثال کے طور پر جا زید و عامر، زید آیا اور عامر آیا. ٹھیک ہے، واو دونوں کے بیچ میں آیا، زید اور عامر کے. تو یہ دو انسان ہیں، دو مختلف انسان ہیں جو آئے، آنے کا کام دونوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو واو کے اس کو مغایرت کہتے ہیں، یعنی کہ واو سے پہلے والی چیز اور بعد والی چیز دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے واو کو مغایرت کا سمجھا، انہوں نے اب سلطان المبین کا ترجمہ کیا کیا؟ آیات سے تو مطلب یہی جو میں نے ابھی چیزیں بتائی جو معجزات تھے، اور سلطان مبین کا ترجمہ کیا؟ تورات. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھیجی. مگر چونکہ تورات کہنا یہاں پر صحیح نہیں ہے. تورات نازل ہوئی تھی جب فرعون غرق ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرایا، اور پھر بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے تورات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں پر اس آیت میں جو کہ فرعون کے پاس بھیجنے کا کہا گیا ہے، تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر نہیں گئے تھے. تو سلطان مبین کا ترجمہ تورات کرنا صحیح نہیں ہے. جن علماء نے یہ کہا کہ سلطان مبین سے مطلب تورات نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آیات بھی وہی معجزات اور نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور سلطان مبین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا ہے، جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر یہ معجزات دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور قحط سالی ہوئی، جو مالوں میں کمی ہوئی، جو طوفان آیا، جراد آئے، قمل آئے، دفادے آئے، ان کے اندر بھی یہ بھی واضح نشانیاں تھی. لیکن جو سمجھے اس کے لیے، اگر جو ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر تو وہ ان کو آسمانی آفتیں کہہ سکتا ہے، یا بس زمین و آسمان پہ اس طرح کی نشانیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن میں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب تھا، تو پھر مطلب کیا لیا گیا کہ آیات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو کچھ عذاب فرعون پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس وقت میں، وہ سب آیات میں ہے. اور سلطان مبین میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو دو معجزات ان کو دیے گئے تھے وہ ہے. اس میں واو جو ہے وہ مغایرت نہیں ہے، پھر کیونکہ وہ واو سے پہلے والی چیز میں بھی واو سے بعد والی چیز شامل ہے، تو یہ اس طرح سے اس کو سمجھا گیا. اور یہی زیادہ صحیح معنی ہے اس آیت کا کہ سلطان مبین جو ہے وہ عصا اور ید بیضا، اور آیات میں یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ
عصا اور ید بیضا بھی شامل ہے۔ اللہ کے حکم سے جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب پیغام دیا دین کا، اللہ کا پیغام دیا، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت جب فرعون نے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا، اور وہ عصا جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا اژدہا بن گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ جب اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا 80 ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیوار کی بلندی تک پہنچ گیا۔ یعنی کہ جب یہ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا اور اس نے منہ کھول کر جب وہ فرعون کی طرف گیا تو اس نے اتنا زیادہ بڑا اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے زمین سے چھت تک، اس کے محل کی چھت تک اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اور فرعون جو تھا وہ اس سے ڈر گیا اور ڈر کر بھاگا، اور باقی لوگ بھی بھاگ گئے۔ اور فرعون نے چیخ کے موسیٰ سے کہا اسے پکڑو، یعنی اس اژدہے کو پکڑ لو، میں ایمان لے آؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو پھر سے لاٹھی بن گیا۔ ابن کثیر نے یہ تفسیر میں اپنے لکھا ہے۔ یہ اس معجزے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت کا بھی اظہار ہو گیا کہ وہ چاہے تو ایک بے جان اور بے ضرر رسی لاٹھی کو زندگی عطا فرما کر اتنا بڑا خوفناک اژدہا بنا دے، کہ چاہے تو ایک مہیب اژدہا کو بے جان لاٹھی بنا دے۔ یعنی ایک لمحے وہ اتنا بڑا اژدہا تھا تو دوسرے لمحے وہ بس بے جان سی لاٹھی بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ جب اس نے دیکھا تو فرعون کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا۔ اگر اس کو ماننا چاہتا تو وہ مان لیتا، اس کے دل نے تو سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، مگر اس نے انکار کیا اور اس کو اپنے تکبر میں رہا۔ اسی طرح ید بیضا سے کیا مطلب تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اپنا نکال کر اونچا کرتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ ایک طرح سے چمکدار بن جاتا تھا، تو وہ ایک عجیب و غریب منظر بن جاتا تھا، ہاتھ سے روشنی نکلنے لگتی تھی۔ تو یہ ایک کوئی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس سے خاص اندازہ تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور آج بھی بہت سے بعض اوقات زلزلہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی قوم تباہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مجموعی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ کوئی ایسی ہلاکت نہیں آئے گی کہ ساری امت تباہ ہو جائے، ساری امت ہلاک ہو جائے۔ لیکن بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو صرف سائنسی تغیر کہہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان اس پر غور کرے اور اللہ کی طرف سے اس کو ایک نشانی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، ایک لمحے میں، ٹھیک ہے، زلزلہ ایک لمحے کے لیے آتا ہے لیکن کتنی تباہی ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلیٰ فرعون و ملئہا، تو ملئہا کا الگ سے کیوں ذکر کیا؟ کہ دیکھیں، جو فرعون کے سردار تھے یہ وہی لوگ تھے جس کے ذریعے سے فرعون کے احکامات کو نافذ کرتے تھے۔ یعنی جو فرعون نے غلام بنا کے رکھا تھا بنی اسرائیل کو، کہ لوگوں کو ان سے سخت قسم کے کام کرواتے تھے اور ان کے حق تلفی کرتے تھے، ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہیں کرتے تھے، پھر ان کے معصوم بچوں کو ایک سال، ان کے معصوم نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور پھر ان کی عورتوں سے وہ اپنی خدمت لیتے تھے۔ تو یہ سارے بہت ہی غیر انسانی قسم کے کام تھے جو فرعون کے سردار فرعون کے احکامات کو نافذ کرتے تھے۔ اگر دیکھیے، کوئی بھی دنیا میں کوئی طاقتور سے طاقتور انسان اکیلا ہو تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ برا انسان اپنی برائی میں دوسروں کی انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، مثال کے طور پر آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی طاقت اور پیسے سے وہ دوسروں کو یا تو کچھ رشوت یا کچھ مال دے کر ان سے برے کام کرواتے ہیں، یا پھر
ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے برے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں فرعون گناہ گار تھا اللہ کی نظر میں، اسی طرح اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی گناہ گار تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سردار تھے، جو اہلکار تھے فرعون کے، ان کو فرعون نے ہلکا کر دیا تھا۔ یعنی ہلکا سے مطلب دیکھیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی بڑا شرف ہے۔ انسان جب انسانیت اس میں ہوتی ہے، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے، تو وہ اشرف المخلوق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں وہ گناہ کے کام کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، تو پھر وہ اشرف المخلوق کے درجے سے گر کر ہلکا بن جاتا ہے، ذلیل بن جاتا ہے۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو بھی ہلکا کر دیا تھا، خود تو بدکار تھا، برا تھا، اور اس نے ان کے بھی نفسانی خواہشات کو سے ان کو لالچ دے کے ان کو فائدے دے کے ان کو بھی اپنے جیسا بنایا تھا اور اپنے کام کرواتا تھا ان سے، اور وہ اس کی اطاعت کرتے تھے برائی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فاسق کہا۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی فسق مطلب حد سے گزر جانا، تو جو اللہ کی حدود سے گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، مخلوق کے حق میں کمی کرتے ہیں، اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہاں پر فرعون کے سرداروں کو بھی اسی لیول کا گناہ قرار دیا جس لیول کا فرعون گناہ گار تھا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما امر فرعون برشید، رشد کہتے ہیں سمجھداری اور اچھائی بھلائی کو رشد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص جس کی رائے درست اور سوچ اچھی ہو اس کو رشید کہتے ہیں۔ یہاں فرعون کے حکم کو فرمایا کہ وہ ہرگز کسی طرح درست نہ تھا۔ فرعون جو تھا وہ کسی طرح حق پر نہیں تھا، اس کے سارے احکامات جو تھے وہ باطل اور ظالمانہ احکامات ہوتے تھے جو وہ بنی اسرائیل پر نافذ کرتا تھا۔ دیکھیے فرعون نے ایک جگہ پر قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ یعنی رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ تو وہ تو صرف رب کا نام جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، ہمارے معاملات کا سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ اپنے لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اور اس کے قوم جو ہے وہ عقل، اللہ کی دی ہوئی عقل کو پیچھے چھوڑ کر اس کو رب الاعلیٰ سمجھتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ اور یہ جو لفظ ہے وما امر فرعون برشید، رشیدن، ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ ہے اور ساتھ میں با ہے، یہ دو تاکیدیں ہیں، کیونکہ یہ جملہ ایسے بھی بن سکتا تھا وما امر فرعون رشید، یعنی رشیدن، کہ فرعون کا جو حکم تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن یہاں پر بی رشیدن، تو یہ دو تاکیدیں ہیں، با بھی تاکید کے لیے آیا ہے اور رشیدن بھی، تنوین بھی تاکید کے لیے آیا ہے، لیکن یعنی کہ بہت ہی گمراہ کن اس کے احکامات تھے، اس میں ذرا بھی انسانیت اور درستی نہیں تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا۔ وبئس الورد المورود، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ قدم یقدمو کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، آگے ہونا، یعنی کوئی آگے چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی قوم چل رہی ہے، اس کے اہلکار چل رہے ہیں، تو وہ ان کو کہاں لے آیا؟ وردن، واو کی کسرہ کے ساتھ، تو وہ پانی جسے پینے کے لیے لوگ اور جانور آتے ہیں۔ دیکھیں جب
قافلے چلتے تھے تو قافلے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے ایک بندہ آگے جاتا تھا اور جہاں وہ پانی اس کو ملتا تھا پھر وہ لوگ باقی لوگ وہیں آ جاتے تھے اور اس کو وردون کہا جاتا تھا اس جگہ کو جہاں پر جانور اور انسان پانی لینے کے لیے آتے تھے، یعنی گھاٹ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہاں پر پانی کی طرف تو نہیں، ظاہر جہنم میں جائیں گے وہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پر ایک طرح سے کہ لوگ تو پانی تو فائدے کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف جانا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن فرعون جو اپنے سرداروں کو، اپنے پیروکاروں کو کہاں لے آیا؟ آگ کی طرف لے آیا، ٹھیک ہے، پانی کی طرف نہیں لایا جو کہ انسان کے لیے زندگی ہے جس میں، بلکہ وہ ان کو آگ جہنم کے کنارے لے آیا۔ تو گویا کہ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی برے انسان کے پیروکار بنتے ہیں تو پھر جو برا انجام اس کا ہوتا ہے وہ جہنم میں بھی وہ اسی برے انسان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور جہنم میں جب وہ گرے گا تو یہ بھی گریں گے۔ تو ان تمام لوگ جو کسی بھی قوم کی رہنمائی کفر و معیشت کی طرف کرتے ہیں تو انہی کی قیادت میں جل کر داخل ہوں گے۔ دیکھیے آج بھی دنیا میں جب بعض لوگوں کے پاس پیسہ اور طاقت ہوتی ہے اور ہم اس کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اپنے آج کل کے حالات دیکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس طرح دوسرے لوگوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کے زور پر، اپنے پیسوں کے زور پر، تو پھر جب ان کو سزا ملے گی وہی سزا ان کے پیروکاروں کو ملے گی، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور ضمیر دیا ہے اور ہر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے، اپنے اعمال کا اسے جواب دینا ہے، لیکن جو پیشوا ہے اس کے اوپر اس کے نہ صرف اس کے اپنے اعمال کا بلکہ اس کے پیروکاروں کا بھی بوجھ ہوگا۔ تو یقدمو جو ہے، اب یہاں پر دیکھیں یقدمو یہ مضارع، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مضارع ہوتا ہے مستقبل کے لیے۔ تو فرعون جو ہے وہ قیامت کے دن اپنی قوم کو کہاں لے جائے گا؟ آگ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن پھر اچانک سے انداز بدل کر کیا فرمایا اللہ نے؟ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارِ، تو وہ ان کو آگ پر لے گیا، یہ ماضی کا جملہ ہے۔ تو اب یہ یہاں پر بھی مستقبل کا صیغہ ہونا چاہیے کہ فرعون جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا اپنی قوم کو لے کر اور اس کو آگ کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بجائے جملہ یوں ہے فرعون اپنی قوم کو لے کر پیش قدمی کرے گا قیامت کے دن اور پھر وہ آگ پر آ گیا، آگ پر لے آیا۔ یہ فعل مضارع کی جگہ ماضی کا جب استعمال ہوتا ہے اس طرح کے جملوں میں، قیامت کا جس میں ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ایک یقین کو پکا کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہے جیسے ہو گیا، سمجھ لو، ٹھیک ہے، یہ ہوگا کام مگر ایسا ہی ہے یہ کام جیسے کہ سمجھ لو ہو گیا، یہ انداز ہے بتانے کا کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ سب کے سب جہنم پر جائیں گے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ جس طرح سے فرعون کے پیچھے پیچھے یہ لوگ تھے اس کے پیروکار، آخرت میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یہ سب کے آگے ہوگا اور سب کو جہنم کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا، خود بھی جہنم میں گرے گا اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور جہنم میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذاب انسانوں میں سے اسی بدبخت کو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ مزمل میں فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی پھر ہم نے اسے سخت پکڑ لیا۔ اور دوسری جگہ سورہ نازعات میں فرمایا آیت 21 میں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر دوڑ کر گیا اور لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تم سب کا اعلیٰ رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، اس نے سب کو کہا، آخر کار اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں پکڑ لیا۔ تو یقیناً اس واقعے میں ڈرنے والوں کے لیے بری عبرت ہے اور بروں کی تابعداری کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔
اور یہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جب اس طرح کے فرعون کی طرح کے ایک تو اتنے واضح اتنے سارے معجزات دیکھے اس نے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واضح معجزات کے علاوہ بھی جب فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا بن کے سارے جادوگروں کے جو انہوں نے جو سانپ بنائے تھے اپنی لاٹھیوں سے جادو کے ذریعے ایک طرح سے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ جادو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا بنا تھا اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور یہ ساری باتیں بہت ہی بڑا واضح بہت ہی واضح قسم کے دلائل تھے جو اس نے انکار کیا۔ اتنے بڑے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب معجزات آتے ہیں نا تو جتنا واضح معجزہ ہوتا ہے پھر اس کو نہ ماننے والے کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات اس طرح کے دیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی کی تعلیمات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے سمجھائی۔ تو یہ ایسے معجزات ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے جو معجزہ ہونے میں اور لاٹھی کا اژدہا بن جانے میں فرق ہے نا، کہ انسان فوری طور پر آنکھوں سے اپنے دیکھتا ہے یہ معجزہ۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، مگر قرآن کی طرف ہدایت کے لیے آنا انسان کا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، پھر ہدایت ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی رعایت ہے کہ قرآن کے انکار کرنے والے بھی سزا یافتہ ہوں گے جہنم میں۔ لیکن جب اتنا واضح معجزات کے بعد چونکہ فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا تو ان کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 67-68 میں ہے کہ یہ جو سردار اور پیروکار تھے فرعون کے، وہ بددعا دیں گے جہنم میں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تھا، انہوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کر دیا، اے ہمارے مربی ان پر دوگنا عذاب فرما اور ان پر زبردست پھٹکار ڈال۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو برے لوگوں کو کے پیروکار بنتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بد دعا کریں گے آخرت میں، اور اپنے سرداروں کے لیے پھٹکار کی دعا کریں گے، اللہ ان کو بہت زبردست تو ان پر لعنت بھیج۔ لیکن دنیا میں آج ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں میں بڑے آپس میں رشتے محبت کے ہوتے ہیں، بہت پیار محبت ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مقاصد، برے مقاصد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الورد والمورود، یہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ کتنی بری پینے کی جگہ ہے، تو یہ برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جہنم کی سختی کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ ایسی سخت جگہ ہے کہ اس پر اگر کوئی اس کو لے آئے تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ پھر وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ وَالرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اس کا ترجمہ ہے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ تو گویا کہ دنیا کا بھی ان کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، کیونکہ جس پر لعنت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے رحمت سے دور کر دیا، وہ پھر کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی، تو وہ بڑے بڑے گناہ کے کام بھی کر کے اس کا ضمیر اسے کوئی کسی طرح کا اسے نشاندہی نہیں کرتا، اسے ٹوکتا نہیں، بلکہ وہ اپنے برے کاموں میں ہی خوش ہوتا ہے، اس کو وہی کام اچھے لگتے ہیں۔ دیکھیں اگر برائی کو انسان جب تک برائی سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ ایک دن اسے ہدایت آ جائے گی، اور وہ اس برائی سے، گناہ سے توبہ کر لے گا اور ہدایت کی طرف چلے گا۔
لیکن جس پر لعنت ایک بار لگ جاتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو برے کام ہی صرف اچھے لگتے ہیں، شیطان اس پر حاوی مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی کی طرف نہیں آتا، اور جتنی مہلت اسے دنیا میں ملتی ہے وہ ساری کی ساری وہ گناہ کمانے میں ضائع کرتا ہے۔ اور یہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لعنت اللہ کی طرف سے لگنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور انسان کو اسی وجہ سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کبھی بھی گناہ پر اڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ فوری طور پر توبہ کرتا ہے تو پھر سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت دوبارہ سے، اللہ اپنی رحمت سے اس کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ضد اور عناد میں مسلسل گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ پھر اس پر اگر لعنت لگ گئی تو پھر وہ اب اس کا انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہاں پر جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان پر لعنت لگ گئی، تو یہ اس بات کا ایک طرح سے واضح ثبوت ہے کہ فرعون جو ہے وہ صریح طور پر دوزخی ہے۔ فرعون اور اس کے پیروکار کے لیے، دیکھیں کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اللہ اس چاہے گنہگار بھی ہے، ہم کو یہ امید ہوتی ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اسے جنت نصیب کر دے، مگر فرعون جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح بتا دیا کہ اس پر تو لعنت کر دی تھی اللہ نے دنیا میں بھی، تو اب یہ واضح صریح دلیل ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھی بھی سارے۔ اور پھر دیکھیے قیامت تک ان کو برے لوگوں سے ہی پہچانے جائیں گے، قیامت تک لوگ ان کو ملعون کہیں گے، ان کو لعنت زدہ ہی کہیں گے، فرعون کی تعریف کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الرفد المرفود، تو یہ بھی ایک طرح سے تنزیہ کلام ہے کہ جو ان کو انعام ملے گا، دیکھیں انعام کب ملتا ہے؟ انسان کی کوئی عمل کرنے پر اسے انعام دیا جاتا ہے، تو جو کہ وہ بدعمل تھے، جو کافر تھے، تو اللہ ان کو ایک طرح سے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے گلے میں لعنت کا طوق ہے، مگر ایک طرح سے تنزیہ انداز میں کہا گیا کہ یہ بہت ہی برا انعام ہے، یعنی بہت ہی برا، کسی کے عمل کا جو برے سے برا جو اس کا بدلہ ملے گا تو وہ ہمیشہ کی جہنم اور دنیا میں بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ ہم نے انہیں جہنم کی دعوت دینے کے لیے پیشوا بنایا اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ روزانہ، سورہ غافر آیت نمبر 36 میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روزانہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی تو ان سے کہا جائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو سورہ غافر کی اس 36 آیت میں اصل میں ان کی برزخ کی زندگی بھی ہمیں بتا دی گئی، یعنی دنیا میں دیکھیں کتنا غصہ ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، کتنی ناراضگی ہے، دنیا میں ان پر لعنت بھیجی، ٹھیک ہے، پھر برزخ کی زندگی کے بارے میں ان کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ برزخ کی زندگی جب انسان مر جاتا ہے تو قیامت تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قبر میں، وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، تو برزخ کی زندگی میں ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ اس میں کسی کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو انعامات اور راحت بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہید کی زندگی برزخ کی وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں جنت کا رزق سے نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جنت اڑتے پھرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی برزخ کی زندگی کیا ہے کہ صبح شام ان کو جہنم کے سامنے لے جایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا انجام، اور قیامت کے دن بھی یہ ان کو سخت ترین عذاب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کی دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر بتا دیا کہ یہ اتنے برے لوگ تھے کہ ان کا اتنا سخت برا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا، اب یہ قصہ ختم ہوا تمام قصوں کا، یہاں اب تک کے جو سورہ نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا، پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا قصہ بتایا گیا، پھر صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بتایا گیا،
پھر لوط علیہ السلام اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور پھر فرعون کا بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اب ان سارے جو قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے تھے یہاں پر بتا دیے، اور وہ سب ترتیب کے ساتھ بتائے اس سورہ میں۔ ورنہ عام طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہر سورہ میں جو قصے بتائے جاتے ہیں وہ وقت کی ترتیب ہو، مگر یہاں پر وقت کی ترتیب کے ساتھ بتائے گئے یہ سارے قصے۔ اور اس کا مقصد اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں کی چند خبریں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیاں آئی ہوں گی جن پر عذاب ہوا ہوگا، کتنے رسول اللہ نے بھیجے ہوں گے، مگر جن کا ذکر قرآن میں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے چند بستیاں، ٹھیک ہے۔ یہ من جو ہے تبعیض کے لیے کہلاتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی بستیاں اور ان کے انبیاء کے زمانے میں انہوں نے نافرمانی کی اور تباہ اور برباد ہوئی ہوں گی، ان میں سے چند کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصوں میں بتایا گیا ہے ہمیں۔ گویا اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ بہت سے اور انبیاء کرام بھی آئے ہوں گے اور ان کی بستیاں بھی تباہ ہوئی ہوں گی انکار کرنے پر، کفر کرنے پر، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کے واقعات ہمیں بتائے وہ صرف چند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور منہا ان میں سے کچھ قائم و حسید، تو کچھ تو ابھی ان کے کچھ آثار باقی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ حسید کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی جب دیکھیں جب فصل کٹ جاتی ہے تو وہ اس میں جو بھوسا بچ جاتا ہے وہ ہوا سے ادھر ادھر اڑ جاتا ہے، اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور زمین پھر سے چٹیل بن جاتی ہے، یعنی زمین پھر سے میدان بن جاتی ہے۔ تو حسید کا مطلب کٹی ہوئی فصل جو کہ جس کے اب نشان بھی ختم ہو رہے ہیں، قائم ان کے مطلب کچھ نشانات باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بستیاں ہم نے ذکر کی آپ کو، ان میں سے کچھ کے نشانات آپ کو ابھی نظر آتے ہیں، کچھ نشانات باقی ہیں، اور کچھ کے تو نشانات بھی ختم ہو گئے۔ دیکھیں ہم ایجپٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں فرعون کے بہت سے بنائے تعمیرات ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کی بڑی بڑی جو ہم دیکھتے ہیں ان کے جو محل بنے ہوئے تھے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ترقی دی تھی کہ وہ اتنے عالی شان محل انہوں نے اس زمانے میں بنائے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ان کے اثرات باقی ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب تم ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو تم اس سے عبرت پکڑو اور تم روتے ہوئے گزرو۔ تو ہمارے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ جس قوم کو اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنی عقل مندی، دنیا کے اتنے وسائل دیے، اور اتنے بڑے بڑے محلات میں رہے، وہ اس طرح بری طرح برباد ہوئے اور ان کا انجام برا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ سارے واقعات ان کو وحی کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہیں تھا اس سے پہلے، تو جب بھی قصے بیان کیے جاتے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل بھی ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی ہے، مومنوں کے لیے تسلی اور عبرت کا سامان ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے عبرت کا اور ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ جو قصے ہم نے بیان کیے، بڑے بڑے عذاب آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کر کے ان کو تباہ نہیں کیا، تو یہ تو وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ انہی کا ظلم تھا، انہی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ دیکھیں جب بھی انسان کو کیا ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر کیا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی میں اللہ کے قانون کے مطابق رہے۔ لیکن جب انسان اپنی چھوٹے سا اختیار جو اسے ملا ہوا ہے کہ وہ حق کا اختیار اس کو دیا ہے انسان کو اللہ نے، کہ وہ چاہے تو حق کو قبول کرے چاہے تو انکار کرے، ٹھیک ہے، تو اب جنہوں نے انکار کیا اس غلط اختیار کو غلط استعمال کیا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اگر ہم اللہ کے آگے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دیتے ہیں
اور اللہ کی مرضی کے پابند بن جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے شرف اور بلندی ہے اور آخرت کا بہترین انجام ہے۔ لیکن جو اللہ کو انکار کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس چھوٹی سی زندگی کے چھوٹی سی جو اجازت اختیار ہے اس میں انسان اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنے لگتا ہے، تو یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آخرت میں تو پھر اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے، اور دنیا میں بھی جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیج دیتا ہے ایسے لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم ہماری طرف سے ان پر نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے برے کرتوتوں کا بدلہ تھا، اور یہ ان کا ہی کیا ہوا، اپنے جانوں پر کیا ہوا ظلم تھا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک۔ تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود کہ ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جیسے میں نے کہا وما ظلمناہم، تو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا اور برا انجام کمایا۔ پھر فما اغنت عنہم آلہتہم، تو پھر اللہ کا عذاب آنے پر ان کے معبود، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، دستگیران نے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ دیکھیں دنیا میں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت دی ہے نا، وہ اس فطرت میں یہ اس کی ضرورت موجود ہے کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا اس کے دل میں ایسا کوئی ہستی کا احساس ضرور ہونا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ میرے برے وقت میں کام آئے گا، جس کے پاس میں اپنی ضرورتیں رکھوں گا اور وہ میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب جو لوگ اللہ کو مان لیتے ہیں ان کو تو سب سے بڑا سہارا مل جاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے تو صرف اللہ کا انکار صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے، اور پھر جو کہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے، دوسرے معبود پھر بناتے ہیں وہ، کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی معبود کی، تو وہ پھر سچے معبود کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا بنا لیتے ہیں۔ حاجت روا کا مطلب، تو حاجت روا سے دعا کی جاتی ہے، جیسے ہم اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے ہم اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تو یہ معبودوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ مشکل کشا، دیکھیں مشکل کشا کا مطلب مشکل کے وقت کوئی ہمیں بچانے والا ہو۔ پھر گنج بخش، وہ جو ہمیں مال دنیا کی خیر ہمیں بخشنے والا ہو۔ دستگیر، وہ جو ہمارے دستگیر یعنی ہماری مدد کرتا ہو، ہمارے کاموں میں ہمارے لیے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، ہمیں ساتھ دیتا ہو ہمارا۔ تو یہ سارے اب چونکہ انہوں نے اللہ کو تو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ اپنی منمانی کی زندگی چاہتے تھے، اپنے تکبر میں تھے، دنیا کے سامان پر ہی بھروسہ کر رہے تھے، پھر انہوں نے جن کو معبود بنا لیا، تو اس عقیدے سے بنایا کہ یہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، یہ ہمیں مشکلات میں ہماری دنیا میں بھی مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف انکار کر دیا کہ یہ جن کو معبود بنا کر بیٹھے تھے وہ تو ان کے کسی کام نہیں آئے، ان کا عذاب تو پکا ہوا، ان کو عذاب ملے گا۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات ہے، دیکھیں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ مختلف بزرگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی قبریں مزار بنا لیتے ہیں، پھر ان کو حاجت روا کہتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو گنج بخش سمجھتے ہیں، ان کو دستگیر سمجھتے ہیں، اور یہ سارے ٹائٹل کس کے لیے ہونے چاہیے؟ معبود کے لیے ہونے چاہیے، اور اللہ ہمارا معبود کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو پھر جو خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس طرح سے سوچتا ہے تو وہ بہت ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور ایک طرح سے یہ شرکیہ کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جگا رہا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جن کو انہوں نے شریک کیا تھا، اللہ کا شریک بنایا تھا، تو انہوں نے بچایا تو نہیں، بلکہ چونکہ ان کو معبود بنایا تھا انہوں نے،
تو وہ ان کے شرک کا عذاب ان کا اور اضافہ ہو گیا کہ ان کے باقی گناہوں میں شرک کا گناہ بھی شامل ہو گیا، اللہ کا شریک بنانے کا گناہ بھی شامل ہو گیا، اور ان کا عذاب اور بڑھ گیا ان معبودوں کی وجہ سے، اور انہی کی وجہ سے ان پر تباہی آئی۔ وما زادوہم غیر تتبیب، یعنی کہ ان معبودہ نے، باطلوں نے ان کے لیے خیر لانے کے بجائے ان کی ہلاکت میں ہی اضافہ کیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تو دیکھیں کذالک، یہ کذالک کا اشارہ پچھلے جتنی بھی قوموں کے حال بتائے اللہ تعالیٰ نے جو تباہ اور برباد ہوئی، وہ ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ پکڑتا ہے۔ اخذو کا مطلب، اخذہ کا مطلب اچانک جلدی سے پکڑنا، یعنی جب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب اتنے اچانک بھیجتا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، سنبھل بھی نہیں پاتے، اور عذاب ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جس سے انسان کی موت ہوتی ہے اس کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، موت بھی اچانک ہی دبوچ لیتی ہے انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی ظالم بستی والوں پر اور ظالموں پر اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ جب اچانک سے پکڑتا ہے تو وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور وہ کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن آخر کار جب اسے پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ اس سے چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ جو ابھی تلاوت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تو یہ آیت پڑھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس آیت کے لیے اس کا شان ورود اس حدیث کا یہ آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ الْمَشْهُودِ۔ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے ہمیں سبق دیا، جو بھی باتیں بتائی، ان آیات اور واقعات میں عبرت حاصل کرتے ہیں، مگر کون، کس کو عبرت ہوتی ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے قیامت کے دن، میری موت کے بعد قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا، اور مجھے اس کو جواب دینا پڑے گا میرے اعمال کا، اور مجھے سزا یا جزا ملے گی۔ تو جن کو یہ یقین ہوتا ہے پھر وہ ایسے واقعات سے نصیحت پکڑتا ہے اور اپنا ایمان کی فکر کرتا ہے اور اپنے اندر سے برائیاں دور کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو یہ نصیحت ان کو ملتی ہے ان سے۔ اور مومنوں کے لیے ایسی چیزوں میں ہمیشہ نصیحت ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر ایسی بات، جو بھی زلزلہ آتا ہے، جو عذاب آتا ہے، جو قوموں کے پچھلے واقعات ہیں، ان سب کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو آسمان کے تغیرات ہیں، زمین اور آسمان کے تغیرات ہیں، یہ سائنسی وجوہات ہیں، یہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ان کے سائنسی وجوہات بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ، اور ظلم یا عدل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس، کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں تمام اگلے پچھلے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور ذالک یوم المشہود، اور یہ یعنی اس میں سب لوگ حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جس طرح سے دیکھیں، ایک تصور کرے کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے، اس میں مجرموں کو پیش کیا جا رہا ہے، تو جو لوگ ظلم کر کے مجرم ہوئے ہوں گے اللہ کے، ان کو پیش کیا جائے گا، اور ہر انسان قیامت کے دن کھڑے ہوا ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ پھر دوسرا مشہود کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دن ہر نیکی، انسان کی ہر نیکی، ہر بدی بھی شہادت کے طور پر سامنے موجود ہوگی۔ وہاں اس دن کوئی انسان اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکے گا،
اور پھر دوسرا یہ کہ اس دن فرشتے بھی حاضر ہوں گے سارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تشریف لائیں گے تاکہ فیصلہ کرے۔ یہ بات سورہ فجر کی آیت نمبر 26 میں کہی گئی کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کے دن تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو یوم المشہود بھی کہا گیا، اس کو یوم المجموع بھی کہا گیا، قیامت ہی کے دن کے یہ سارے نام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، کہ چونکہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ چونکہ مہلت رکھی اللہ نے، ٹھیک ہے، جو انسان گنہگار ہے وہ فوراً سے نہیں پکڑا جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم سے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ تو قیامت کے لیے اللہ نے ایک دن مخصوص رکھا ہے، اور اسی طرح ہر برے قوم کے لیے اور ہر انسان کے لیے اس کا موت کا وقت مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جب گنہگار کو موقع ملتا ہے، گناہ کرتا ہے مگر اس کے اوپر عذاب نہیں آتا، اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا اور میں ہمیشہ اپنی منمانی کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، کہ اس دن جب وہ دن آئے گا تو پھر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، تمام لوگ اس وقت ان کی زبانیں بند ہوگی اللہ باذنہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی کہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی نفی کر دی گئی کہ کوئی معبود، کوئی شفاعت کرنے والا اسی وقت تک شفاعت نہیں کرے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ اور کافروں کے لیے ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ کافروں کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے ہمارے لیے، اور ہمیں امت مسلمہ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور بہت سے لوگ جہنم سے بھی نکالے جائیں گے جو مومن ہوں گے مگر گناہگار ہوں گے۔ تو فمنہم شقی و سعید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں میں جب کچھ لوگ شقی ہوں گے یعنی بدبخت ہوں گے جو کہ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ سعید ہوں گے جو کہ کامیاب ہو کے جنت میں جائیں گے۔ اگلی آیت کا تعلق اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ شقی اور سعید کے بارے میں، تو جو بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے۔ تو بدبخت یعنی جنہوں نے دنیا میں اپنی مہلت ضائع کر دی اور اللہ کو ناراض کر کے کفر و شرک اور گناہگار بن کر گئے، وہ ہمیشہ آگ میں جائیں گے جہاں پر وہ چیخ رہے ہوں گے جس طرح سے گدھے کی چیخ ہوتی ہے، اس طرح سے۔ اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جہاں تک کہ رات آسمان اور زمین قائم ہے، اللہ ماشاء ربک۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آسمان اور زمین، جو دنیا کے آسمان اور زمین تو قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس دن قیامت کے بعد جو آسمان اور زمین ہوں گے وہ الگ سے ہوں گے، جو کہ دنیا کے آسمان اور زمین کی طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ ابراہیم 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی یہ زمین جو دنیا کی زمین ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کو ایک اور طرح کی زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی دوسری طرح سے بدل دیا جائے گا، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو اللہ ایک ہے اور زبردست ہے۔ تو آخرت کے آسمان و زمین میں جنت واقعہ ہوگی اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنت اور جہنم کا ذکر پھر آسمان جو جنت ہے وہ آخرت کے آسمانوں میں ہوگی، تو وہ زمین اور آسمان دائمی ہوں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ،
اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابداً، تو مسلمان جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو ملے گی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی جہنم میں گزاریں گے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما شاء ربک کا، تو اس سے مطلب یہ لیا گیا کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے اپنی سزا بھگتیں گے، جو گنہگار مسلمان، تو وہ یا تو اپنی سزا پوری کر کے نکل جائیں گے جب اللہ چاہے گا تو، اور جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور جو یا پھر جن کو شفاعت جن کے لیے قبول کر لی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نکالے گا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ کسی فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔